اب ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ امت جو اہل معاجم اپنی معجم میں لفظ امت کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کیا جاتا ہے امت اسے کہتے ہیں هو الامام الذی یقتدی بہ، کہ اس شخص کو امت کہا جاتا ہے جو اپنی شخصیت میں، اپنی حیثیت میں، اپنے علم میں، اپنے ورع میں، اپنے کردار میں، اپنی ذات میں امام وقت ہو۔ امت اسے کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جاتی ہو، جس کو اپنا امام اور پیشوا بنایا گیا ہو، جن کی پیروی کی جاتی ہو، جن کی تعلیمات اور رشد و ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہو، اس ہستی کو امت کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی مل گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قانت کا مطلب ہے کہ خشیت والا، مطیع والا، جو مطیع اور فرما بردار ہوگا اسے قانت کہیں گے، اور جو امامت اور اقتداء کرنے والا ہوگا اسے امت کہیں گے، اور جو قصدن ارادتن شرک کی راہ سے منحرف ہو چکا ہو اسے حنیف کہیں گے۔ اب یہ تین چیزیں ہمیں مل گئی۔ اب میں لفظ امت کے اور معانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لفظ امت اس کی جمع امم ہے۔ امم امتوں کی، امت کی جمع امم ہے، امتیں۔ ایک لفظ امت کا مطلب ہے جیسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امت کا مطلب ہے کہ امت ماں کو بھی کہتے ہیں، امت والدہ اور ماں کو بھی کہتے ہیں۔ پھر لفظ امت جیل عربی میں آیا ہے، نسل کو بھی کہتے ہیں، جنریشن کو بھی کہتے ہیں، قوم کو بھی کہتے ہیں۔ پھر لفظ امت الرجل الجامع لخصال الخیر، نیک خصلتوں کی جامع شخصیت کو بھی امت کہتے ہیں۔ امت کا اگلا معنی جس کی شخصیت میں ساری نیک خصلتیں، عادتیں، طبیعتیں اور مزاج جن سے اللہ کو پیار ہو جائے، وہ اگر کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں اس وجود کو بھی امت کہتے ہیں۔ اس کے بعد امت کے معانی امتن قائمتن بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں جو مفہوم امت کا بیان ہوا ہے کہ جو ثابت قدم ہو جائے، جو قوم ثابت قدم ہو جائے اور صراط مستقیم پر قائم ہو جائے اسے بھی امت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا امت معدودہ، جو گنے چنے یا قلیل مدت کو بھی امت کہتے ہیں۔ پھر امت واحدہ، پھر ایک قوم کو بھی امت کہتے ہیں۔ پھر امت مقتصدہ، جو اعتدال کی راہ پر جو قوم چل رہی ہو اسے بھی امت کہتے ہیں۔ علی امتن، اور جو طریقے پر، راستے پر، منہاج پر، شریعت پہ چل رہا ہو اسے بھی امت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر کانا امتن، جو معلم الخیر ہو، انسانیت کو خیر کے، ہدایت کے، امن کے، آشتی کے، انسانیت کو خیر کے رستے پر جو ڈھال رہا ہو، گامزن کر رہا ہو، اس ہستی کو بھی امت کہتے ہیں۔ اس کے بعد
امتم من الناس بھی آتا ہے کہ جو سواد اعظم ہو، جو اتنے بڑے گروہ کو لے کر چل رہا ہو، اتنے بڑے گروہ کو جو جماعتی کثرت کا ہونا بھی امت کہلاتا ہے. یعنی سواد اعظم کو بھی امت کہتے ہیں، جماعتی کثرت کو بھی امت کہتے ہیں. پھر لفظ امت قرآن مجید میں 7 مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. 7 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پر آیا تلک امت قد خلت لہا. اب یہاں لفظ امت جو ہے وہ جماعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. الجماع من الناس جو جمع غفیر اور سواد اعظم اور کثرت، جماعتی کثرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسے امت کہتے ہیں. پھر دوسرا معنی کہ شریعت اور طریقت اور منہج، راستے اور منہاج اور شریعت کے مفہوم کے لیے بھی لفظ امت آیا ہے. قرآن مجید میں سورت فرمایا کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے بے شک اپنے اجداد کو اور اپنے آبا کو ہم نے اس راستے پر پایا. تو پتا چلا راستے کو بھی امت کہتے ہیں. پھر تیسرا معنی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا الرجل المقتدى به فی کل شیء، کہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن. اس سے مراد یہ ہے وہ شخص جسے تمام امور حیات میں امام، پیشوا اور مقتدی بنا دیا گیا ہو، اسے بھی امت کہتے ہیں. پھر چوتھا معنی یہ ہے کہ الفترۃ من الزمن، کہ زمانے کے میں سے قلیل وقت پر بھی لفظ امت کا اطلاق ہوتا ہے. تھوڑے سے وقت پر بھی لفظ امت کا اطلاق ہوتا ہے. پھر اس لیے فرمایا کہ، اور پھر آگے 5واں مفہوم جو قرآن مجید میں آیا ہے لفظ امت کے لیے، فرمایا الخلق عموماً، خلق کو بھی، اللہ کی مخلوق کو بھی لفظ امت سے اس یاد کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے بعد چھٹا مفہوم جو ہے سادسہا، امت سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا گیا ہے، جس کا کثرت کے ساتھ ذکر آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امم سابقہ میں سے سب سے خیر والی امت تھے جو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا کی گئی. اب اس مفہوم کے بعد اب جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہاں سمجھ آ گئی کہ وہاں اللہ رب العزت نے ایک لفظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا. وہ لفظ تھا امت، کہ میرے ابراہیم کا تعارف یہ ہے کہ یہ ساری خصلتیں ہیں، اس میں اعتدال پسندی بھی ہے، اس میں خیر کے لیے قدم اٹھانا بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں دانائی بھی ہے، اس میں حلیمیت بھی ہے، اس میں توحید پر چلنا بھی ہے، ثابت قدمی بھی ہے، استقامت بھی ہے، سب کچھ ہے، ساری خوبیاں ہیں. مگر اللہ رب العزت نے ساری خوبیوں کو جمع کر دیا ایک لفظ میں اور فرما دیا میرے ابراہیم کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود امت ہو گیا. اپنی ذات میں خود امت ہو گیا. پتا چلا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے اور قرآن مجید کے ان معانی کو سامنے رکھ لیا جائے تو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تھے، مگر اللہ رب العزت نے انہی کی ذات کے اندر اعتدال پسندی بھی رکھ دی. ایک معنی ابراہیم علیہ السلام ایک تھے، انہی کی ذات کے اندر ایک بیلنس اینڈ ماڈریٹ اپروچ بھی رکھ دی، ایک معتدل اور درمیانہ راستہ بھی رکھ دیا، نظریہ بھی رکھ دیا، سوچ بھی رکھ دی، فکر بھی رکھ دی. اس کو بھی امت کہا. پھر فرمایا ابراہیم ایک تھے مگر ان کے اندر اللہ رب العزت نے اعتدال پر چلنے والا راستہ بھی انہیں عطا کیا.
وہ اپنی سوچ میں معتدل تھے، اپنے راستے میں معتدل تھے، بات سمجھتے جائیں، اپنے منہاج میں معتدل تھے، اس وجہ سے وہ امت تھے۔ ایک یہ بات سمجھ لی۔ پھر ان کو امت کہا، اس کا ایک مطلب کہ وہ معلم انسانیت تھے، پوری انسانیت کو سمجھانے اور پڑھانے والے تھے، اس لیے امت ہو گئے۔ پھر فرمایا مؤمنن وحدہ، اور اپنی ذات میں ارد گرد کفر تھا، ارد گرد شرک تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اپنی ذات میں صرف وحدہ لا شریک لہ کر ایمان لانے والے تھے۔ تو تیسری خوبی آ گئی۔ پھر فرمایا امتم من الناس، کہ ہاں مختصر سے عرصے میں ان کا پیغام بھی انسانیت تک پہنچتا چلا گیا، ان کی حکمت بھی پہنچتی چلی گئی، توحید کا پیغام بھی پہنچ گیا، ان کی حکمت عملی بھی پہنچ گئی، ان کی تعبیرات اور تعلیمات اور توضیحات بھی پہنچ گئی۔ پتہ چلا وہ ہستی جو اپنی ذات میں خود معلم بھی ہو، رشد و ہدایت کا پیکر بھی ہو، اپنی فکر میں امت بھی ہو، اپنے ذکر میں بھی امت ہو، اپنی ذات میں بھی امت ہو، جامع بھی ہو، کردار کا بھی مالک ہو، اعلیٰ خصلتوں کا بھی مالک ہو، اعتدال پہ بھی چل رہا ہو، اس کا راستہ بھی معتدل ہو، پاک ہو، صاف ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو، اس ذات کو امت کہتے ہیں۔ اب آگے چلیں، اب صرف آخری معنی لے لیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا، انہیں جد الانبیاء کا ٹائٹل کسے دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کو امت کو، حضور کی پیروکاروں کو، حضور کو ماننے والوں